بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھو۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اتنی عزت اللہ دیتا ہے کہ ہر زبان پر، ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ جو شخص یہ تسبیح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عزت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے، اگر اولاد پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ محترم ناظرین و کرام، یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب اور کامرانی حاصل کرے۔ وہ تسبیح کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کی اولادوں کو مصیبتوں سے بچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین و کرام، دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر میں، کسی نہ کسی تسبیح میں موجود ہوتا ہے۔ ہماری آج کی تسبیح ایک ایسی پیاری تسبیح ہے کہ جس میں انسان کی خواہشات اور اس کی حاجات کی تکمیل موجود ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پر کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اکرام اور مقربین اور بارگاہ الہی کے زبان پر بھی یہ کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، اور جو کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس تسبیح کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی دعوت دین کی بنیاد بھی اس تسبیح پر رکھی گئی۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس نے کفر اور شرک کی تاریخ کو چیر چیر کر ایمان کی روشنی پھیلائی۔ یہی کلمہ تھا جس کی صدا مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھی، اور یہی کلمہ تھا جس پر صحابہ اکرام نے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیت، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس تسبیح کے سبب تھی۔ ناظرین، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے، جتنے بھی اصلاحی تحریکیں برپا ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ کامیاب اور پائیدار انقلاب وہ تھا جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے۔ یہ انقلاب محض حکومت یا معاشرتی تبدیلی کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ دینوں کا انقلاب، اخلاق کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب اور انسانیت کی حیوانیت سے نکال کر رب کی طرف لوٹانے کا انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حالات میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، وہ معاشرہ عقیدتوں میں بگڑا ہوا تھا، رسم و رواج میں الجھا ہوا تھا، اخلاقی پستی میں گرا ہوا اور ظلم و جبر سے آلودہ تھا۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف شرک، ظلم، ناحق خون ریزی، زنا، سود، ظلم کا بازار گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبود فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور بنیادی پیغام توحید تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جس بات کی طرف لوگوں کو بلایا وہ یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پورے باطل نظام کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا جس پر عرب معاشرہ قائم تھا، کیونکہ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، ان کی رسومات اور معاشرات بت پرستی پر مبنی تھی۔ توحید کا پیغام صرف ایک نظریہ نہیں تھا، بلکہ وہ پورے معاشرے کو بدلنے کی ایک تحریک تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ سب اسلام قبول کر گئے اور یوں دعوت دین کا پہلا قافلہ تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا 3 سال تک دین کی دعوت کو خفیہ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے مشرکین کا ظلم و جبر عروج پر تھا اور ایک نئی دعوت کو برداشت کرنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پر بلایا اور دار ارقم کو مرکز بنایا۔ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، ایمان کی باتیں کی اور صحابہ کی ترتیب بھی دی۔
جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک سخت دن آنے والا ہے، اور پھر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قریش چونک گئے اور سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا گیا تھا؟ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی دعوت کھلم کھلا دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کے ساتھ مخالف ہو گئے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم اور صدم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کسی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحر، مجنون، ساحر، کاہن جیسے القاب سے پکارنے لگے۔ ان کے سردار کہتے تھے یہ کیا باتیں کرتا ہے، کیا معبود صرف ایک ہے؟ یہ تو تعجب کی بات ہے۔ بنی ہاشم کا 3 سالہ مقاطعہ، شعیب ابی طالب جس میں کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئیں، بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ میں سنائی دیتی تھیں، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا گیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے اور کہا گیا کہ بتوں کو پکارو، بتوں کو پکارو، لیکن بلال کہتے رہے احد احد۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر دہکتے ہوئے کولے رکھے گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی گئی، یہاں تک کہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ لوگ دین حق کو قبول کریں، لیکن وہاں کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے کو کہا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے جب مکہ میں ظلم اور ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مشرکین نے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان، یہ واقعہ ہمارے لیے صبر اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں آپ پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے لینے کے بجائے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، اور یہی تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اصل روح تھی۔ اسی تسبیح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب اہل بیت پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی، لیکن نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تسبیح کو چھوڑا، نہ ہی دعوت حق کو چھوڑا، اور نہ ہی آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے اس تسبیح کو چھوڑا۔ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقصد حق میں کامیاب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا محور صرف توحید، عبادت اور اخلاق تربیت نہیں تھا، بلکہ اس میں صبر و استقامت، رحمت و عدل، برداشت و اخلاق جیسی اعلیٰ صفات بھی موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی رہتی ہیں، دل دکھتے رہتے ہیں، راستے بند ہوتے رہتے ہیں، لیکن صبر، یقین اور اللہ سے تعلق کو قائم رکھو تو وہیں راستے کھولتے ہیں، وہیں دشمن دوست بن جاتے ہیں اور اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، جو والدین واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، عزت بائے نیک ہو، با اخلاق ہو، ہر جگہ ان کا نام روشن ہو، لوگ ان کی اولادوں کی مثالیں دیں اور ان کی اولاد جب کسی مجلس میں جائے تو سراہا جائے، جب کسی محفل میں بیٹھے تو سب کی توجہ ان کی طرف ہو، جب کوئی ان کے بچوں کا نام لے تو عزت سے لے، ہر امتحان میں سرخرو ہوں، ہر میدان میں نمایاں ہوں، دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے بڑھیں، رزق میں برکت ہو، تعلیم میں کامیاب ہوں، کیریئر میں بلندی ہو، اور سب سے بڑھ کر وہ دین پر بھی قائم رہیں۔ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی دعاؤں کا اثر ان کے بچوں کی زندگی میں نظر آئے، ہر پریشانی ان سے دور ہو، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بنے، لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، ان کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو،
اور ان کا دل قرآن سے جڑا رہے، ان کا تعلق مسجد سے قائم ہو۔ والدین جب ان کی طرف دیکھیں تو دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسی اولاد دی جو دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہے۔ یہ ہر اس ماں باپ کا خواب ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے دن اور رات دعائیں کرتے رہتے ہیں، جو ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد اور ان کا نام روشن کرے اور نیکی کا ذریعہ بنے۔ وہ تمام والدین جو دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، عزت والی ہو، ہر میدان میں سرخرو ہو، دین اور دنیا میں بلند مقام پائے، وہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ وہ تسبیح جس کے ذکر کرنے کو اللہ رب العزت ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ مخلوق خود بخود اس کی قدر کرنے لگتی ہے۔ لوگ اس کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، دلوں میں اللہ پاک اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے اور دنیا اس کے نام سے واقف ہونے لگتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ پاک کے ایسے مبارک کلمات پر مشتمل ہے کہ جو شخص اسے روزانہ پڑھتا ہے اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور جو مقصد دور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ قریب آ جاتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کا بگڑا ہوا مقدر سنورنے لگتا ہے، عزت و عظمت اس کے قدم چومنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر خاک میں بھی پڑا ہو تو اللہ اسے اٹھا کر سونا بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، جن کا رزق رکا ہوا ہے وہ کھلنے لگتا ہے، جو دروازے بند ہوں وہ کھلنے لگتے ہیں، دل کو ایک ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو صرف اللہ پاک کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تسبیح کامیابی کا وہ زینہ ہے جو صرف اور صرف زبان پر چند کلمات لانے سے دل اور دماغ اور زندگی کو اللہ کی رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، لوگوں میں ان کی عزت ہو اور ہر جگہ ان کا چرچا ہو اور وہ نیک بنے، آپ کے دل کا سکون بنے، آپ کی دعائیں ان کی زندگی سنوار دیں، تو روزانہ ایک بہت ہی خاص، پیاری اور عظیم تسبیح اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں زبان پر اس تسبیح کو جاری رکھیں۔ نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے یا دن کے کسی بھی حصے میں دل سے اس کو ذکر کیا کریں، کم سے کم 100 بار، اور اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں یا گھر میں چھڑک دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور محبت آپ کے گھر پر نازل ہو، دل نرم ہو، رشتے جڑیں اور اللہ کا قرب نصیب ہو۔ وہ عظیم تسبیح ہے یا ودود، جس کا ورد انسان کو اللہ کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، دلوں میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں جگہ عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا رافیو جو عزت و بلندی عطا فرمانے والا ہے، یہ اسم مبارک مقام و مرتبہ بلند کرتا ہے، اور یا نافیو بھی ضرور پڑھا کریں جو ہر نفع کا مالک ہے۔ یہ تسبیح رزق، صحت اور اولاد کی ترقی کے لیے بے حد مفید ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے دل علم، ہدایت اور روشنی سے بھر جائیں تو یا نوروں کو بھی ورد میں شامل کریں۔ یا دل کو روشن کرتا ہے، گھر سے تاریکی کو دور کرتا ہے، دل و دماغ کو روحانی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ تمام اسم حسن اللہ کے نام جو بھی آپ کو بتائیں، ان کو اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہایت ہی طاقتور، مجرب و برکتوں سے بھرپور نام ہے۔ ان کو معمول بنا لیں، روزانہ کے معمول میں اس کو شامل کر لیں، یقین رکھیں کہ اللہ وہ عطا کرے گا جو آپ کے خواب و خیالوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس وظیفے کو صرف اور صرف خود تک محدود نہ رکھیں، بلکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ لازمی اس عمل کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین محترم، آپ سے اس تسبیح کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول برکت کے لیے ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار لازمی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ و اس کی مکمل ایک تسبیح 92 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 92 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے کریں تو آپ نے آخری 100ویں مرتبہ پہلا کلمہ پورا پڑھنا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ یہ مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح یا ودودو یا ودودو یا رافیو یا نافیو یا نورو کی پڑھنی ہے۔ ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمہ کے اندر اللہ پاک کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید و کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اور صرف اللہ ہی کے طرف سے ہے جو اعلیٰ اور عظیم ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات میرے لیے دنیا اور معافیہ سے بہتر ہیں۔ اس عمل اور وظیفے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا کرے گا۔ ہر جگہ آپ کی اولاد کی کامیابی کے چرچے ہوں گے، ہر جگہ آپ کی اولاد کا نام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عزت عطا کرے گا اور ان کی تمام مصیبتیں دور کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ طاقت ہے جو قسمتیں بدل دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور اولاد کے نصیبوں کو جگا دیتی ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عزت، رزق، محبت اور کامیابی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جب جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے اخلاق اور اس کے نور اور اس کے مقام کی گواہی دیتے رہتے ہیں۔ دنیا اسے عزت دیتی ہے اور آسمان پر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اولاد فرما بردار ہوتی ہے، گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے اور زندگی میں سکون اور برکت قائم ہوتی ہے۔ اس لیے اے مومن، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کو اپنا ذاتی معمول بنا لو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور اسی ذکر میں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے ذکر و اذکار کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ سبھی لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔